الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون صدق اللہ العظیم والحمد للہ رب العالمین۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، نوجوان ساتھیوں اور بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میرے آقا کے پیارے غلاموں، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، احسب الناس، اے لوگو کیا تم یہ سمجھ رہے ہو ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا، کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں صرف اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ یعنی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ صرف اتنا کہہ لینا کہ میں ایمان والا ہوں، میں مومن ہوں، صرف اسی پر نہیں چھوڑ دیا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ اس کا امتحان لیا جائے گا۔ اس کا امتحان لیا جائے گا جس نے ایمان والا ہونے کا دعویٰ کیا، جس نے مسلمان ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اور آیت کریمہ کے اندر اس بات کو واضح کیا ہے کہ میں کن کن چیزوں سے جو ہے مسلمانوں کا امتحان لیتا ہوں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر اعلان کر دیا کہ میں جو ہے کبھی پھل دے کر، یعنی اولاد دے کر اولاد کو لے لیتا ہوں، اس میں جو ہے مسلمان کا امتحان ہوتا ہے۔ میں کبھی مسلمان کو بھوکا رکھ کر اس کا امتحان لیتا ہوں، کبھی پیاسا رکھ کر اس کا امتحان لیتا ہوں،
اس طریقے سے میرے مسلمان بھائیوں اللہ تعالی ہر بندے کا جو ہے امتحان لیتا ہے، ہر مومن بندے کا اللہ تعالی امتحان لیتا ہے۔ اب جس کا مقام جو ہے جتنا بلند ہوتا ہے اسی حساب سے اس کا امتحان بھی ہوتا ہے۔ میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ سب سے کڑا امتحان کس کا ہوتا ہے؟ سب سے کڑا امتحان کس کا ہوتا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ سب سے کڑا امتحان جو ہوتا ہے وہ انبیاء اکرام کا ہوتا ہے، وہ انبیاء اکرام کا ہوتا ہے۔ اب جب آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کو پڑھیں گے تو آپ اس کے اندر دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کس طریقے سے امتحان لیا۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے ابراہیم اپنے وطن کو چھوڑ کر ہجرت کر کے چلے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن کو چھوڑ دیا۔ کبھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ اپنے چھوٹے بچے کو جس کی ابھی پیدائش ہوئی ہے، جو اپنی ماں کے گود میں ہے، اس کو لے جا کر مکہ جیسے چٹیل میدان میں جہاں پر صرف کھجوروں کا درخت ہے اور پہاڑ ہے، جہاں پر نہ کھانے پینے کا کوئی انتظام ہے، وہاں پر لے جا کر اپنی بیوی کو بھی چھوڑ دو اور اپنے بچے کو بھی چھوڑ دو۔ اور صرف یہی تک نہیں میرے مسلمان بھائیوں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ نمرود کے سامنے بھی میری توحید کا اعلان کرو، اور جب تم کو آگ میں ڈالا جائے اس پر بھی تم صبر کرو۔ اور صرف یہی تک نہیں میرے مسلمان بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس طریقے سے بھی امتحان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے ابراہیم اپنی اولاد کو جو ہے اپنے بیٹے کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو میری راہ میں قربان کر دو۔ تو میرے مسلمان بھائیوں معلوم کیا ہوا؟ جس کا مقام جتنا بلند ہوتا ہے اسی حساب سے اس کا امتحان ہوتا ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اور حسین جنتی مردوں کے سردار ہیں، جنتی مردوں کے سردار ہیں۔ میرے آقا نے یہ فرمایا۔ اب معلوم کیا ہوا؟ حضرت امام حسن کا مقام بہت بلند ہے اور حضرت امام حسین کا بھی مقام بہت بلند ہے۔ تو اب جیسا آپ کا مقام تھا اسی حساب سے اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لیا۔ اللہ تعالیٰ امتحان کیوں لیتا ہے؟ امتحان اس لیے اللہ تعالیٰ لیتا ہے تاکہ دنیا والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ جو میرا محبوب بندہ ہے وہ کتنا بڑا عابد ہے، وہ کتنا بڑا زاہد ہے، وہ کتنا بڑا مجاہد ہے، تاکہ دنیا والے یہ جان جائیں کہ میں نے جب حسین کا امتحان لیا تھا حسین نے اپنی زبان سے جو ہے بے صبری کا اظہار نہیں کیا، کوئی شکوہ نہیں کیا، اور قیامت تک جو ہے حسین کی سیرت جو ہے لوگوں کے لیے نمونہ بن جائے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، یہ دنیا والوں کا بھی دستور ہے کہ دنیا کے اندر بھی جس طریقے سے ہائی اسکول کا امتحان ہوتا ہے اس طریقے سے
براوی کلاس والوں کا امتحان نہیں ہوتا ہے، یا جس طریقے سے براوی کلاس والے کا امتحان ہوتا ہے، بی اے والے ایم اے والوں کا امتحان اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ یعنی آپ جتنا آگے دنیاوی طریقے سے بھی جائیں گے، اس میں بھی امتحان میں پریورتن ہوتا چلا جائے گا، بدلاؤ آتا چلا جائے گا، امتحان کڑا سے کڑا ہوتا چلا جائے گا۔ اسی طریقے سے جو اللہ تعالیٰ سے جتنا قریب ہوتا جاتا ہے، اس کا امتحان بھی اتنا کڑا ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین کا امتحان لیا۔ ماہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، آپ 2 محرم کو جو ہے کربلا کی سرزمین پر آپ پہنچ گئے، اور 7 محرم کی جب تاریخ آتی ہے، آپ کے اہل خانہ کے لیے، آپ کے ساتھ آنے والوں کے لیے جو ہے نہر فرات پر پہرا لگا دیا گیا، تاکہ آپ کے اہل قافلہ جو ہے نہر فرات سے پانی نہ لے سکے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، 7 محرم کو تو پانی بند ہو گیا، 7 محرم کو پانی بند ہو گیا، 8 محرم کو بھی بند رہا، 9 محرم کو بھی بند رہا، یہاں تک کہ 10ویں تاریخ آ جاتی ہے، یوم عاشورہ آ جاتا ہے۔ یوم عاشورہ کے دن بھی امام علی مقام کے اہل قافلہ پر جو ہے یزیدیوں نے پانی بند رکھا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، 7 تاریخ تو پانی تو بند ہو گیا، مگر 7 کے بعد جو 8 کی تاریخ تھی، وہ بات کرنے میں یعنی معاملہ سلجھانے میں گزر گئی، یہاں تک کہ 9 محرم کی تاریخ آ جاتی ہے، 9 محرم کی تاریخ آ جاتی ہے، اور سمر جو ہے وہ ابن زیاد کا پیغام لے کر آتا ہے، خط لے کر آتا ہے عمرو بن سعد کے پاس، اور اس خط میں جو ہے ابن زیاد نے یہ حکم دیا تھا کہ اے عمرو بن سعد، فوراً جو ہے امام حسین سے بیعت لی جائے، اگر امام حسین بیعت کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر امام حسین بیعت نہیں کرتے ہیں تو فوراً جو ہے جنگ شروع کر دی جائے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، 9 محرم کی تاریخ ہے، حضرت امام حسین نے عصر کی نماز ادا کر لی ہے، حضرت امام حسین نے عصر کی نماز ادا کر لی ہے، اور جو ہے آپ اپنے خیمے کے دروازے پر تلوار کے سہارے سے بیٹھ کر اپنے سر کو جو ہے اپنے گھٹنوں پر رکھ کر آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں جو ہے آپ کو نیند آ جاتی ہے۔ نیند کا آنا کیا تھا کہ آپ نے نیند کے اندر ایک خواب دیکھا، اور خواب کے اندر آپ نے یہ دیکھا کہ آپ کے نانا جان ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد ہم سب کے آقا نے اپنے نواسے سے کہا کہ اے حسین، بس اب تھوڑا سا وقت اور باقی رہ گیا ہے، اس کے بعد جو ہے اے حسین تو آ کر مجھ سے مل جائے گا۔ ادھر حضرت امام حسین ابھی خواب ہی دیکھ رہے ہیں، اور خواب کے ذریعے سے اپنے نانا سے بات کر رہے ہیں، ادھر جو ہے عمرو بن سعد کے لشکریوں نے جنگ کے لیے امام علی مقام کے خیمے کی طرف آنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ میرے مسلمان بھائیوں ایک شور برپا ہو جاتا ہے، اور شور کی آواز جو ہے حضرت زینب کے کانوں میں ٹکراتی ہے۔ جب حضرت زینب نے شور کی آواز سنی، آپ اپنے خیمے سے باہر تشریف لائی، اور لانے کے بعد اپنے بھائی کو جگایا،
جب حضرت امام حسین بیدار ہوئے اور بیدار ہونے کے بعد اپنی بہن سے فرمایا کہ اے میری بہن، میں نے ابھی ابھی خواب دیکھا ہے کہ میرے خواب کے اندر جو ہے نانا جان تشریف لائے تھے، اور تشریف لانے کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ اے حسین، کل کا روزہ جو ہے وہ میرے دسترخوان پر افطار کیا جائے گا، کل کا روزہ میرے دسترخوان پر افطار کیا جائے گا۔ جب حضرت زینب نے امام علی مقام کے لبہائے مبارک سے اس الفاظ کو سنا ہے، حضرت زینب کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، کیونکہ حضرت زینب سمجھ گئی کل میرا یہ بھائی جو ہے اس زمین پر شہید کر دیا جائے گا۔ جب حضرت امام حسین نے اپنی بہن سے یہ بات بتائی، حضرت زینب کی آنکھوں سے آنسو نکل گیا، مگر حضرت امام حسین نے صبر کی تلقین کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ اے میری بہن، صبر کرو، صبر کرو، صبر کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، ادھر یزیدی لشکر جو تھا وہ امام علی مقام کے خیمے کے قریب آ چکا تھا۔ میرے آقا امام حسین نے یہ چاہا کہ آپ لشکریوں سے جا کر یہ پوچھے کہ آخر اس وقت آنے کا مطلب کیا ہے، مگر آپ کے پاس جو ہے حضرت عباس بھی موجود تھے۔ حضرت عباس نے کہا کہ اے میرے بھائی، اے امام علی مقام، میں جا کر لشکریوں سے بات کرتا ہوں، آپ یہیں پر تشریف رکھے۔ حضرت عباس جو ہے لشکریوں کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آخر اس وقت آنے کا مطلب کیا ہے، آخر آپ لوگ چاہتے کیا ہے؟ تو عمرو بن سعد نے کہا کہ ہم لوگ فوراً اسی وقت جو ہے جنگ کرنا چاہتے ہیں، اگر امام علی مقام نے جو ہے یزید کی بیعت نہیں کی۔ تو حضرت عباس نے کہا کہ میں اپنے بھائی تک یہ پیغام پہنچا کر اور جواب لے کر آتا ہوں۔ جب امام علی مقام کے پاس حضرت عباس نے یہ پیغام پہنچایا ہے، امام علی مقام نے کہا کہ ان یزیدیوں سے کہہ دو حسین کسی بھی حال میں جو ہے یزید کی بیعت نہیں کرے گا، اور جہاں تک بات ہے جنگ کی، ہم کو ایک رات کی مہلت دی جائے تاکہ ہم اس رات میں جو ہے نماز ادا کر لے، تلاوت کر لے، توبہ و استغفار کر لے، کیونکہ مجھ کو جو ہے نماز اور تلاوت بہت پسند ہے۔ نماز اور تلاوت جو ہے میرے آقا امام علی مقام نے کہا کہ نماز اور تلاوت جو ہے وہ مجھ کو بہت پسند ہے، اس لیے ایک رات کی مہلت دی جائے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ جو ہے سجدے کر لے اور زیادہ سے زیادہ تلاوت کر لے۔ اب حضرت عباس نے جب ان یزیدیوں سے عمرو بن سعد سے یہ کہا کہ امام علی مقام نے یہ کہا ہے کہ ایک رات کی مہلت دی جائے، یہاں تک کہ میرے مسلمان بھائیوں عمرو بن سعد نے آپ کی اس بات کو مان لیا۔ اب دیکھو شب عاشوراء آ جاتی ہے، آج کی جو شب ہے یہی شب عاشوراء ہے، یعنی عاشوراء کی رات ہے، یہی وہ رات تھی جس کو امام علی مقام نے مانگا تھا کہ آج کی رات جو ہے ہم کو عبادت کے لیے دے دی جائے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں دیکھو، امام علی مقام نے اس رات کو مانگا تھا تو عبادت کے لیے مانگا تھا، اور آپ نے یہ پوری رات جو ہے عبادت میں گزاری ہے، یہاں تک کہ میرے مسلمان بھائیوں کتابوں کے اندر یہ ملتا ہے کہ امام علی مقام کے خیمے میں جو ہے آپ کے ساتھیوں نے اور آپ کے اہل خانہ نے، آپ کے بھائی اور بھتیجے نے اس رات کو جو ہے عبادت میں گزارا تھا، اور جو یزیدی تھے، جو یزیدی لشکر تھے،
وہ اپنے خیمے میں جو ہے کوئی یزیدی جو ہے تلوار تیز کر رہا تھا، کوئی یزیدی بھالا تیز کر رہا تھا، مگر امام علی مقام کے جو ساتھی تھے وہ اللہ کی عبادت کر کے اپنے سجدوں میں اللہ سے دعا کر رہے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں رو رہے تھے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں دیکھو، یہاں سے اندازہ آپ لگاؤ کہ یزیدیوں نے آج کی رات کو جو ہے وہ شرابوں کی محفل میں، یعنی جو شراب کی محفل جس میں شراب کا دور چل رہا تھا اس میں یزیدی پائے جا رہے تھے، اور جہاں پر تلاوت قرآن مجید کی محفل سجی تھی اس میں حسینی پائے جا رہے تھے، اور جہاں پر ناچ گانا ہو رہا تھا اس میں یزیدی پائے جا رہے تھے، اور جس میں نمازوں میں رویا جا رہا تھا، جہاں پر سجدوں میں رویا جا رہا تھا اس میں جو ہے امام علی مقام کے ساتھی پائے جا رہے تھے۔ اس طریقے سے میرے مسلمان بھائیوں دونوں لشکریوں نے، امام علی مقام کے ساتھیوں نے رب کو راضی کرنے میں گزار دیا، اور یزیدی لشکر نے جو ہے وہ لہو لہان میں، یعنی یہ ناجائز حرام کاموں میں جو ہے رات کو وہ گزار دیتے ہیں۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، عاشورہ کی رات کو جو ہے شب عاشورہ کو امام علی مقام نے کس طریقے سے گزارا ہے۔ اس رات کا جو ابتدائی حصہ ہے، یعنی نماز مغرب کے بعد سب سے پہلے امام علی مقام نے نماز کے فوراً بعد جو ہے اپنے تمام عزیز و اقارب کو جمع کرنے کے بعد آپ نے ایک خطبہ دیا، اور خطبے کے اندر آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے ساتھیوں، اے میرے عزیز و اقارب، اب معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے کہ کل جو ہے مجھ کو شہادت کا جام پلا دیا جائے گا، کل جو ہے جنگ ہوگی، اس لیے میں تم لوگوں کو جو ہے باخوشی یہ اجازت دیتا ہوں کہ جو رات کے اندھیروں میں اپنے گھر جانا چاہتا ہے یا جہاں پر بھی جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے، میری طرف سے اجازت ہے۔ یعنی اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کر کے امام علی مقام نے یہ خطبہ دیا کہ آپ جا سکتے ہیں، کیونکہ یہ یزیدی جو ہے وہ میرے خون کے پیاسے ہیں، اور جب تک میں کربلا کی سرزمین پر موجود رہوں گا یہ یزیدی کسی کا پیچھا نہیں کریں گے، اس لیے میں تم کو باخوشی یہ اجازت دیتا ہوں کہ تم اپنے اپنے گھر چلے جاؤ۔ مگر دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب امام علی مقام نے یہ خطبہ دیا ہے تو جو سامنے آپ کے عزیز و اقارب موجود تھے، آپ کے تمام مریدین جو موجود تھے، آپ کے ساتھ آنے والے جتنے بھی لوگ موجود تھے، سب جو ہے زارو قطار رونے لگے، یہاں تک کہ میرے مسلمان بھائیوں حضرت عباس کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کے گھر کے بہت سے افراد کھڑے ہو کر اور کہتے ہیں کہ اے امام اگر ہم جیئیں گے تو آپ کے ساتھ جیئیں گے اور مریں گے تو آپ کے قدموں پر قربان ہو جائیں گے، ہم کسی بھی حال میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جانے والے، آپ کے تمام ساتھیوں نے، آپ کے مریدین نے بھی یہی کہا، اور اپنی اپنی محبت کا لوگوں نے
اس طریقے سے اظہار کیا ہے کہ میرے مسلمان بھائیوں، پڑھنے کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امام علی مقام کے جو جانثار ساتھی تھے، یقیناً جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو چن چن کر جو ہے کربلا کی سرزمین پر، کربلا کے گلشن میں پھول جو کھلا تھا امام علی مقام کے ارد گرد، اللہ تعالیٰ نے ان کو چن چن کر سجایا تھا۔ یہاں تک کہ میرے امام علی مقام نے چراغ بھی گل کر دیا اور یہ حکم دیا کہ جو اندھیروں میں جانا چاہتا ہے، یعنی جس کو اجالے میں جانے پر شرم محسوس ہوتی ہے، وہ اندھیرے میں جا سکتا ہے۔ میرے آقا امام علی مقام نے چراغ گل کر دیا اور حکم دے دیا کہ باخوشی جو ہے میں اس کو اجازت دیتا ہوں، جو جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے۔ مگر جب پھر چراغ جلایا جاتا ہے تو میرے آقا امام علی مقام نے کیا دیکھا کہ جتنے لوگ پہلے تھے اب بھی وہی آپ کے سامنے موجود ہے، اور ان کی آنکھوں سے جو ہے آنسو بہہ رہے ہیں، محبت کے آنسو ان کی آنکھوں سے بہہ رہے ہیں، اور ان کے اندر جو شہادت کی طلب تھی وہ بار بار ان کی زبان پر آ رہی تھی کہ وہ بار بار امام علی مقام سے کہہ رہے تھے کہ اے امام علی مقام، جب تک ہم لوگ زندہ رہیں گے، جب تک ہم لوگ شہادت کا جام نوش نہیں کریں گے، آپ تک ایک تیر بھی نہیں پہنچنے دیں گے۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، ہوا یہی کہ جب تک آپ کے ایک ایک ساتھی کربلا کی سرزمین پر موجود رہے، امام علی مقام کے اہل خانہ پر جو ہے ایک تیر جو ہے وہاں تک نہیں پہنچنے دیا۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جو امام علی مقام نے رات کا یہ پہلا حصہ تھا، اس میں خطبہ دیا۔ اب اس کے بعد جو ہے امام علی مقام قرآن مجید کو لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور قرآن مجید کی آپ تلاوت کرنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ تلاوت کرتے کرتے آپ کو نیند آ جاتی ہے، اور نیند کا آنا تھا کہ پھر اپنے نانا کا آپ دیدار کرتے ہیں۔ دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، یہاں پر ایک بات جو ہے وہ قابل غور ہے۔ قابل غور یہ ہے کہ اگر آج ہمارے سامنے ہم کو یہ معلوم ہو کہ صبح جو ہے ہمارا فلاں کام بگڑ جائے گا یا ہماری فلاں اولاد جو ہے مر جائے گی، تو کیا کسی انسان کو نیند آئے گی؟ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، حضرت امام حسین کو اپنے رب پر بالکل یقین تھا کہ اگر مجھ کو شہادت کا جام نوش کرایا جائے گا تو میں رائے حق پر قربان ہو رہا ہوں، اس لیے آپ کو جو ہے کسی بات کی گھبراہٹ نہیں تھی۔ آپ نے پھر اپنے نانا کا دیدار کیا، اور پھر یہاں تک کہ تہجد کا وقت آ جاتا ہے، امام علی مقام نے تہجد کی نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد پھر آپ نفلی عبادتوں میں لگے رہے، یہاں تک کہ فجر کا وقت آ جاتا ہے۔ یہاں تک کہ فجر کا وقت آ جاتا ہے، امام علی مقام نے اپنے بیٹے علی اکبر کو حکم دیا کہ اے علی اکبر، اے علی اکبر، وہ آخری اذان تم سنا دو کربلا کی سرزمین پر جو تم دینے والے ہو۔ امام علی مقام نے اپنے بیٹے علی اکبر کو حکم دیا، اور علی اکبر نے آخری اذان فجر جو ہے وہ بلند کی۔ جب اذان فضا میں بلند ہوتی ہے، آپ کے تمام ساتھی جو ہے امام علی مقام کے پیچھے نماز ادا کرنے کے لیے تشریف لے آتے ہیں۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، امام علی مقام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ نماز فجر ادا کی۔ اب نماز فجر ادا کرنے کے بعد پھر ایک بار امام علی مقام نے وہی خطبہ دہرایا کہ جو اب بھی جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے، میری طرف سے جو ہے خوشی خوشی یہ اجازت ہے، میں اس سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔
مگر میرے مسلمان بھائیوں پھر وہی جواب امام علی مقام کو ملتا ہے، یہاں تک کہ میرے مسلمان بھائیوں سورج نکلنے پر آ جاتا ہے۔ جب سورج نکلنے پر آیا امام علی مقام جو ہے پھر اتمام حجت کے لیے یزیدی لشکروں کے پاس آپ تشریف لے گئے، اور تشریف لے جانے کے بعد امام علی مقام نے پھر ایک بار یزیدیوں کو اپنی طرف مخاطب کیا، اور مخاطب کرنے کے بعد اپنی فضیلت اور اپنے مقام و مرتبے کو آپ نے بیان کیا، تاکہ جو ہے ان کے سامنے کل کوئی عذر جو ہے باقی نہ رہ جائے کہ میں نے امام حسین کو پہچانا نہیں تھا۔ اس لیے امام علی مقام بار بار اتمام حجت کر کے آپ نے یزیدیوں کو باخبر کر دیا تھا، مگر ان کے دل پر جو ہے وہ مہر لگ چکی تھی، ان کا دل جو تھا وہ سیاہ ہو چکا تھا، اس لیے امام علی مقام کی بات جو ہے ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، امام علی مقام نے جو خطبہ دیا تھا، جو امام علی مقام نے نماز فجر کے بعد یزیدیوں کے سامنے آپ نے جو خطبہ دیا تھا، اس خطبے کو جو ہے ابن اسیر اور طبری اور البدایہ والنہایہ نے نقل کیا ہے، اور خطبہ جو ہے اتنا جاندار خطبہ ہے اور اتنا بہترین خطبہ ہے کہ امام علی مقام نے جو ہے پہلے اپنی شان سے بیان کرنے سے پہلے جو ہے امام علی مقام نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، اللہ تعالیٰ کی آپ نے حمد و ثنا کی، اللہ تعالیٰ کی تعریف آپ نے بیان کی۔ پھر اس کے بعد امام علی مقام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے یزیدیو، تم مجھ کو پہچانو، اور پہچان کر یہ غلطی نہ کرنا، کل یہ نہ کہنا کہ میں حسین کو پہچان نہیں سکا۔ یہاں تک کہ آپ نے اسی خطبے کے اندر ایک حدیث بیان فرمائی، اور وہ حدیث یہ ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال لی ولی اخی انتما سیدہ شباب اہل الجنت وقرۃ عین اہل السنہ۔ امام علی مقام نے اس حدیث پاک کو یزیدیوں کے سامنے جو ہے بیان کیا۔ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے، آپ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اور میرے بھائی کے متعلق میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہو، یعنی حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین کے متعلق جو میرے آقا نے فرمایا تھا کہ امام حسن اور امام حسین جو ہے جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اسی حدیث کو جو ہے امام علی مقام نے یزیدیوں کے سامنے بیان کیا، یزیدیوں کے سامنے بیان کیا، تاکہ یزیدی یہ سمجھ جائے کہ میرا مقام کیا ہے۔ اور اسی حدیث کے بعد جو ہے امام علی مقام نے فرمایا کہ نوجوانوں کے سردار اور اہل سنت کی آگ کی ٹھنڈک ہو، اور اہل سنت کی آگ کی ٹھنڈک ہو، یعنی امام علی مقام نے یہ فرمایا کہ میرے نانا نے یہ فرمایا کہ میرا بھائی امام حسن اور امام حسین نوجوان جنت میں جائیں گے، ان کے سردار ہیں، اور یہ دونوں یعنی امام حسن اور امام حسین جو ہے اہل سنت کی نظروں آنکھوں کے ٹھنڈک، یعنی یہ دونوں اہل سنت کی آنکھ کے ٹھنڈک ہیں۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، امام علی مقام نے واضح کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم اور آپ بھی آج بھی امام علی مقام سے ٹوٹ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، بے حد محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارے نزدیک تو یہ ہے کہ جب تک آل نبی پر درود نہ پڑھا جائے تب تک ہماری نماز نہیں مکمل ہوگی۔
تب تک ہماری نماز نہیں مکمل ہوگی۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اہل سنت کے نزدیک امام علی مقام کا مقام کتنا بلند ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب امام علی مقام نے یہ خطبہ دے دیا، خطبہ کے بعد جو ہے ان یزیدیوں کی سمجھ میں آپ کی بات نہیں آئی، یہاں تک کہ عمرو بن سعد نے جو ہے جنگ کا اعلان کر دیا، اور اس نے جو ہے پہلی تیر چلا کے اپنے لشکریوں کو گواہ بنایا کہ تم لوگ گواہ رہنا کہ امام علی مقام کے خیمے پر جس نے پہلی تیر چلائی ہے وہ تمہارا سپہ سالار عمرو بن سعد ہے۔ تو یہاں تک کہ میرے مسلمان بھائیوں جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے، ایک شخص جو ہے امام علی مقام کے خیمے سے نکل کر رن میں آتا ہے، اور یہاں تک کہ یزیدیوں کے اندر سے بھی مقابلہ کے لیے آتے رہے اور ایک ایک کر کے مقابلہ ہوتا رہا۔ تو جب تک ایک ایک کر کے مقابلہ ہوتا رہا، یزیدیوں کے اندر جو ہے اتنی طاقت نہیں رہی کہ وہ امام علی مقام کے ایک ساتھی کا مقابلہ کر سکے، یہاں تک کہ ہر شہداء کو جو ہے جب تک چاروں طرف سے گھیر کر ان پر تیر نہیں چلائے گئے، ان پر بھالے نہیں چلائے گئے، ان پر تلوار نہیں چلائے گئے، تب تک جو ہے امام علی مقام کے ساتھیوں میں سے کوئی بھی شہید نہیں ہوا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یزیدیوں کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ امام علی مقام کے ایک ساتھی کا مقابلہ کر پائے۔ جب تک وہ بزدل چاروں طرف سے گھیر کر حملہ نہیں کرتے تھے تب تک کسی کو بھی یزیدی شہید نہیں کر پاتے تھے۔ یہاں تک کہ میرے مسلمان بھائیوں حضرت امام حسن کے ایک بیٹے کا نام جو ہے حضرت قاسم ہے، حضرت قاسم ہے۔ جب حضرت قاسم امام علی مقام کی بارگاہ میں آئے اجازت لینے کے لیے، امام علی مقام کے سامنے انہوں نے کہا کہ اے چچا جان، مجھ کو اجازت دی جائے تاکہ میں رن کے میدان میں جاؤں اور یزیدیوں سے مقابلہ کروں۔ اب یہاں پر دیکھو حضرت امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم نے جب حضرت امام حسین سے اجازت مانگی ہے، امام حسین کی آنکھ میں جو ہے آنسو آ گئے، اور امام علی مقام نے کہا کہ تم ہی تو میرے بھائی کی آخری نشانی ہو، میں کیسے تم کو اجازت دے دوں رن میں جانے کی جہاں جا کر کوئی واپس نہیں آتا ہے۔ یہاں تک کہ میرے مسلمان بھائیوں حضرت قاسم جب رن کے میدان میں جاتے ہیں، جنگ کے لیے جاتے ہیں اور یزیدیوں کو للکارتے ہیں کہ تم میں جو سب سے بڑا بہادر ہو وہ میرے مقابلے کے لیے آ جائے، تو عمرو بن سعد نے جو ہے اس میں جو سب سے بڑا بہادر جو 1000 لوگوں سے تنے تنہا مقابلہ کیا کرتا تھا، جس کا نام ارزق بتایا جاتا ہے، اس کو حکم دیا۔ عمرو بن سعد نے اس سے کہا کہ تو جا کر اس نوجوان جس کی عمر جو ہے ابھی 19 سال ہے، حضرت قاسم کی عمر جو تھی اس وقت 19 سال تھی، اور حضرت قاسم جو ہے بالکل ابھی جوان تھے، اور جب آپ رن کے میدان میں بار بار مقابلے کے لیے پکارتے رہے تو عمرو بن سعد نے ارزق سے کہا کہ تم جاؤ اور اس کا مقابلہ کرو، مگر ارزق نے کہا کہ اس لڑکے سے مقابلہ میں کروں، میری توہین ہے۔ تو عمرو بن سعد نے کہا تھا کہ یہ بنی ہاشم کا ہے اور اس کی رگوں میں جو ہے علی شیر خدا کا خون ہے، اس کو جو ہے معمولی نہ سمجھو۔ یہاں تک کہ میرے مسلمان بھائیوں ارزق جو ہے آنے کے لیے تیار نہیں ہوا، اس نے کہا کہ اے عمرو بن سعد، تیری لشکر میں جو ہے میرے 4 بیٹے ہیں، میں ابھی ایک کو بھیج کر جو ہے اس نوجوان کا جو ہے سر قلم کروا دیتا ہوں۔
میرے مسلمان بھائیوں دیکھو، ارزق کا پہلا لڑکا وہ رن میں آتا ہے، یہاں تک کہ حضرت قاسم نے ایک ہی مقابلے میں اس کے سر کو جو ہے اس کے جسم سے الگ کر دیا۔ دوسرا لڑکا آیا، اس کو بھی مار کر جہنم رسید کر دیا۔ تیسرا لڑکا آیا، اس کو بھی فی نار جہنم کر دیا۔ پھر یہاں تک کہ چوتھا بھی آتا ہے، اس کو بھی مار کر جو ہے حضرت قاسم نے جو ہے جہنم تک پہنچا دیا۔ یہاں تک کہ جب ارزق نے یہ دیکھا کہ حضرت قاسم نے اس کے چاروں بیٹوں کو جو ہے جہنم میں پہنچا دیا ہے، اب وہ بھی غصے میں آتا ہے، اور آنے کے بعد امام علی مقام کے بھائی حضرت امام حسن کے بیٹے حضرت قاسم کو اپنی طرف مخاطب کرتا ہے۔ مگر دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، حضرت قاسم جو ہے ان کی رگوں میں حضرت علی کا خون تھا، اور حضرت علی کی بہادری جو زمانے میں مشہور ہے، حضرت قاسم نے اس کے اوپر ایسا وار کیا تھا کہ ایک ہی وار میں جو ہے اس کے جسم کو دو ٹکڑے کر دیے۔ یہاں تک کہ میرے مسلمان بھائیوں، حضرت قاسم بہت تیزی کے ساتھ یزیدیوں کو مارتے رہے، کاٹتے رہے، یہاں تک کہ ہر طرف جو ہے آپ نے سروں کا درخت اگا دیا، سروں کی کھیتی ہی کھیتی نظر آنے لگی۔ مگر میرے مسلمان بھائیوں، آخر میں وہی آ کر ہوتا ہے کہ حضرت قاسم کو چاروں طرف سے گھیر لیا جاتا ہے، اور تیروں کی بارش کی جاتی ہے، نیزوں کی بارش کی جاتی ہے۔ حضرت قاسم کا جسم جو ہے وہ پورا جو ہے زخموں سے چور ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ آپ اپنے گھوڑے سے جو ہے زمین پر تشریف لاتے ہیں، اور وہیں سے امام علی مقام کو آواز دیتے ہیں۔ امام علی مقام رن کے میدان میں جاتے ہیں اور حضرت قاسم کے جنازے کو لا کر اپنے خیمے کے پاس رکھ دیتے ہیں۔ اس طریقے سے میرے مسلمان بھائیوں ایک ایک کر کے لوگ جاتے رہے اور شہادت کا جام نوش کرتے رہے، یہاں تک کہ ایسا وقت آ گیا کہ اب آپ کے خیمے کے اندر صرف امام زین العابدین باقی ہیں اور امام علی مقام باقی ہیں۔ امام علی مقام نے امام زین العابدین کے سپرد جو ہے اپنی تمام وصیتوں کو کیا اور اپنا جانشین مقرر کیا، اپنا امامہ جو ہے ان کے سر پر سجایا۔ اس کے بعد امام علی مقام بھی رن میں جانے کی جب تیاری کرتے ہیں تو خیمے کے اندر ایک کوہرام برپا ہو جاتا ہے کہ بیویاں جو تھی وہ رونے لگی اور رو رو کر یہ کہتی تھی کہ اب آپ کے بعد ہمارا کیا ہوگا، اب ہمارے ساتھ کیا ہوگا، اب آپ بھی جو ہے رن میں جا رہے ہیں۔ یہاں تک کہ میرے مسلمان بھائیوں، حضرت امام علی مقام نے اپنے صندوق کو کھولا ہے اور اپنے سر پر جو ہے اپنے نانا جان کے امامے کو سجایا ہے، اپنے والد محترم حضرت علی کی ذوالفقار حیدری کو آپ نے لیا، اور اس طریقے سے امام علی مقام جب دولہا بن کر رن کے میدان میں جاتے ہیں، اور آپ نے بھی بہت دیر تک یزیدیوں کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ آپ کے جسم پر جو ہے 72 زخم آ جاتے ہیں، تیر بھی آپ کے جسم پر لگے ہیں، نیزے بھی آپ کے جسم پر لگے ہیں، تلوار کے گھاؤ بھی آپ کے جسم پر لگے ہیں، یہاں تک کہ آپ کے گھوڑے کو جو ہے اتنی تیر لگ گئی تھی کہ اب گھوڑے کے اندر جو ہے چلنے کی طاقت نہیں باقی رہ گئی تھی۔ یہاں تک کہ امام علی مقام کی پیشانی پر جس کو میرے آقا چوما کرتے تھے، اس پیشانی پر جو ہے ایک نیزہ آ کر لگتا ہے اور امام علی مقام گھوڑے سے زمین پر تشریف لے آتے ہیں۔ جب امام علی مقام گھوڑے پر سے جو ہے آپ زمین پر تشریف لائے، اس کے بعد یزیدیوں نے جو دائرہ بنایا ہوا تھا، چاروں طرف سے حملہ کر کے جو دائرہ بنایا ہوا تھا اس کو کم کرتے گئے، یہاں تک کہ امام علی مقام نے اپنے سر کو جو ہے وہ سجدے میں رکھ دیا، اور خولی بن یزید نے جو ہے
آپ کے سر کو جو ہے، اور ایک روایت کے سنان بن انس نے جو ہے آپ کے سر کو جو ہے آپ کے جسم اطہر سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، یہاں پر شہادت کا تو سلسلہ جو تھا وہ ختم ہو گیا، مگر اب بھی جو ہے ان یزیدیوں کی پیاس نہیں بجھی تھی۔ جب امام علی مقام کو شہید کر دیا ان یزیدیوں نے، اس کے بعد جو ہے آپ کے جسم اطہر پر 10 گھوڑ سواروں کو مقرر کیا گیا جو آپ کے جسم اطہر پر گھوڑے دوڑا رہے تھے۔ آپ کی جسم اطہر پر اس طریقے سے گھوڑے دوڑائے گئے کہ آپ کا پورا جسم جو تھا وہ پورا جسم بکھر جاتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہی تک نہیں، امام علی مقام کی شہادت کے بعد امام علی مقام کے خیموں میں جو ہے آگ لگا دی جاتی ہے، اور آگ جب لگا دی گئی، خیمے کے اندر جو بیویاں تھیں ان کی چادروں کو بھی چھین لیا گیا، یہاں تک کہ حضرت سکینہ کے کان میں جو ہے وہ بالی تھی، اس بالی کو بھی ان یزیدیوں نے اس بے دردی سے کھینچا تھا کہ حضرت سکینہ کے دونوں کان جو ہے وہ بھی کٹ گئے تھے، اور تمام بیویاں جو ہے خیمے میں آگ لگنے کی وجہ سے خیمے سے باہر آ گئی تھی، مگر حضرت امام زین العابدین اتنے بیمار تھے کہ آپ اپنے بستر سے اٹھ نہیں سکتے تھے، اور ادھر خیمے میں آگ لگا دی گئی ہے۔ اب دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، یہاں تک تو حضرت امام حسین نے اپنا کردار ادا کیا ہے، اب یہاں کے بعد جو ہے حضرت زینب نے کبھی فاطمہ کا رول ادا کیا ہے اور کبھی حضرت علی کا رول ادا کرتی ہوئی آپ نظر آتی ہیں۔ جب خیمے میں آگ لگا دی گئی اور حضرت زین العابدین اپنے بستر سے اٹھ کر باہر نہیں آ سکتے تھے، حضرت زینب جو ہے اس جلتے ہوئے خیمے میں آپ تشریف لے جاتی ہے اور اپنے بھائی کے بیٹے حضرت امام زین العابدین کو اپنے پشت پر سوار کیا ہے، اور سوار کرنے کے بعد اس جلتے ہوئے خیمے سے آپ حضرت زین العابدین کو باہر لے کر آتی ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، یہ ہمت حضرت زینب کی تھی۔ اے زینب، تیری ہمت کو سلام، تیری جرأت کو سلام۔ میرے مسلمان بھائیوں، حضرت زینب نے امام علی مقام کے بیٹے حضرت امام زین العابدین کو جلتے ہوئے خیمے سے تو باہر لے کر آ گئی، مگر اب کوئی ایسی چیز نہیں موجود ہے آپ کے پاس کہ جس کا خیمہ بنایا جائے یا جس سے سروں کو ڈھاکا جائے، اور یہاں تک کہ چادریں بھی جو ہے ان یزیدیوں نے چھین لی تھی۔ اب دیکھو حضرت زینب نے کتنا پیارا مشورہ دیا تھا۔ حضرت زینب نے کہا تھا کربلا کی سرزمین پر کہ اے بیویوں غم نہ کرنا، اگر یزیدیوں نے تمہاری چادروں کو چھین لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو اتنے بڑے بڑے بال کس لیے دیے ہیں؟ آج اسی بالوں کو جو ہے اپنی چادر بنا لو اور اپنے چہرے کو جو ہے بالوں سے ڈھک لو۔ یعنی حضرت زینب نے ایسے عالم میں بھی پردے کا پورا اہتمام کیا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اس سے ہماری ماں اور بہنوں کو سبق لینا چاہیے، جو گھر میں پردہ کرنے کی چیز ہونے کے باوجود بھی ہے، اپنے چہرے کو کھول کر کبھی بازاروں کی زینت بنتی ہوئی نظر آتی ہے تو کبھی کسی محفل کی زینت بنتی ہوئی نظر آتی ہے۔ میری ماں اور بہنوں کو حضرت زینب کے اس کردار سے سبق لینا چاہیے، نصیحت لینا چاہیے۔ اور دیکھو میرے مسلمان بھائیوں، جب حضرت امام علی مقام کو شہید کر دیا گیا، یہ آسمان جو ہے آسمان سے خون کی بارش ہونے لگی۔
आसमान से खून की बारिश होने लगी और सूरज को ऐसा गहन लगा कि दिन में जो है अंधेरा पूरा हो गया और दिन जो है रात मालूम होने लगा। यानी दिन में रात हो गई और जो आसमान में सितारे थे इस तरीके से दिखाई पड़ने लगे कि जैसे अभी एक सितारा दूसरे सितारे से जाकर टकरा जाएगा। और करबला की सरजमी से या मक्का मुअज़्ज़मा की सरजमी से या बैतुल मुक़द्दस की सरजमी से जो भी पत्थर उठाया जाता था उसके नीचे ताज़ा खून पाया जाता था। तो मेरे मुसलमान भाइयों, इमाम अली मकाम की शहादत पर आसमान भी रोया है, ज़मीन भी रोई है, दरख्त भी रोया है, चरिंदों परिंदे भी रोए हैं, सूरज भी रोया है और चाँद भी रोया है। सारी कायनात ने जो है इमाम अली मकाम की शहादत पर आंसू बहाया। तो मेरे मुसलमान भाइयों, ये करबला का वाक़या जो है हम लोगों को नसीहत भी देता है और हम लोगों के दिलों में एक इम्तिहान का जो लम्हा होता है उसमें कामयाबी का राज भी सिखाता है। इसलिए मार्के करबला को मोहब्बत से सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े हो जाइए।